اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہوئی کہ میری عبادت گاہ پختہ بنے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کو دشمنوں کے قتال و جدال سے اس کی تعمیر کی مہلت نہ ملی، اگرچہ سامان بھی مہیا تھا۔ اس لیے آخری وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی اور وہ سامان بھی حوالے کیا اور ہیکل کا نقشہ بھی دیا، جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے 4 برس اور 2 ماہ بعد ہیکل کی تعمیر شروع کی، اور خروج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مصر سے 592 برس بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عراق سے نکل کر ملک کنعان میں آباد ہونے سے 1020 برس بعد، اور طوفان حضرت نوح علیہ السلام سے 1440 برس بعد، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 3110 برس کے بعد ہیکل کی تعمیر فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کے لیے 30,000 آدمی مقرر کیے تھے، جو کوہ لبنان پر لکڑیاں چیرتے اور تراشتے تھے اور یہاں بھیجتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ لوگ بھی تھے جن کو حضرت داؤد علیہ السلام نے مقرر کیا تھا۔ 70,000 آدمی بار برداری اور 80,000 آدمی سنگ تراشی کا کام کرتے تھے، اور 3,000 ان کے محافظ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا کہ سنگ تراش ہیکل کی بنیاد کے لیے بڑے بڑے پتھر تراشیں اور ان کو وہیں درست کر کے شہر میں لائیں۔ اس کی تعمیر میں ملک سور کے بادشاہ ہرام نے بھی لکڑیوں کی امداد کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے پتھر ہیکل کی بنیاد کے لیے درست کرائے اور بڑی گہری زمین کھدوا کر اس کی بنیاد رکھی، تاکہ یہ عمارت مدتوں قائم رہے۔ یہ عمارت سنگ مرمر سے تیار ہوئی تھی، طول و عرض اور بلندی میں 60 ہاتھ تھی۔ اوپر ایک اور مکان بطور بالا خانے کے بنایا تھا، وہ بھی 60 ہاتھ بلند تھا۔ اس طرح اس کی بلندی 120 ہاتھ ہوئی۔ اس کا رخ مشرق کی جانب تھا، اور اس ہیکل کے سامنے 20 ہاتھ چوڑا اور 12 ہاتھ لمبا اور 120 ہاتھ اونچا برآمدہ تھا۔ ہیکل کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جو 3 منزلہ تھے۔ تمام ہیکل کی چھت سرو کے مصفہ شہتیروں اور تختوں سے بنائی گئی، اور سونے کی چادروں سے چھت اور دیواروں کو مونڈ دیا گیا، جس سے تمام ہیکل روشن ہو گئی، اور تعمیر ایسی حکمت سے کی گئی کہ کہیں جوڑ نہ معلوم ہوتا تھا، اور بالا خانے پر جانے کے لیے دیواریں کے متصل ایک زینہ بھی بنایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کو 2 درجوں میں تقسیم کر کے اندر کے درجے کو 24 ہاتھ طول و عرض میں یکساں بنایا، اور دوسرا درجہ 24 ہاتھ عرض میں اور 40 ہاتھ طول میں تھا۔ اسے مقدس کمرہ قرار دیا گیا، اور اس میں سرو کی لکڑی کے دروازے لگائے اور ان کو سونے کی چادروں سے مونڈ دیا، اور ان پر قسم قسم کی تصویریں بنائی، اور ان کے آگے باریک کتان کے پردے لگائے اور ان پردوں پر بھی عجیب نقش و نگار بنائے۔ کل ہیکل کو اندر اور باہر سے سونے کی چادروں سے مونڈ دیا تھا، اور باہر کے دروازوں پر اندر کے دروازوں کی طرح پردے تھے، مگر برآمدے پر پردہ نہ تھا، اور اس اندرونی درجے میں تابوت سکینہ رکھا، اور ہیکل کے دروازے میں بڑے بڑے کواڑ لگائے اور ان پر بھی سونے کی چادریں چڑھوا دی۔ اس سلسلے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہرام نامی کاریگر ملک سبایا سے بلوایا۔ اس کے والدین اسرائیلی تھے۔ یہ شخص ہر کام میں ہوشیار تھا اور سونے چاندی اور پیتل کا کام نہایت عمدگی سے کرتا تھا۔ اس نے ہیکل کا یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کیا، اور 2 ستون جو بلندی میں 18 ہاتھ اور احاطے میں 12 ہاتھ تھے بنائے۔ ان کے اوپر 5 ہاتھ اونچے سوسن کے درخت کی صورت بنائی، اور ایک جالی کہ جس پر کھجور اور سوسن کے پھول بنائے تھے، اور ان پر 200 انار بنائے۔ ان ستونوں پر سے ایک برآمدے کے دائیں طرف رکھا گیا، جس کا نام بور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا حوض نصف کرہ کی طرح پیتل کا ڈھلا ہوا بنوایا۔ اس کا قطر یعنی نصف گولائی 10 فٹ تھی، اور اس کے نیچے پیتل کا ایک ستون تھا جس کا قطر 10 فٹ تھا، اور چاروں طرف 12 بیل ڈھلے ہوئے تھے، 3 طرف، اور یہ حوض ان کی پشت پر تھا۔ اس کو بحر کہتے تھے، اور حوض کے لیے 10 چوکونے ستون بنائے تھے۔ ان کی لمبائی 5 ہاتھ، چوڑائی 4 ہاتھ اور بلندی 6 ہاتھ تھی۔
ان کے چاروں کونوں میں بھی چھوٹے چھوٹے ستون بنائے، 2 ستونوں کے درمیان ایک بیل اور 2 کے درمیان ایک بیل، اور 2 کے درمیان ایک ببر شیر اور 2 کے درمیان ایک عقاب تھا، اور چھوٹے ستونوں میں بھی چھوٹے قد کے جانور بنائے گئے تھے، اور ان 10 ستونوں کے لیے 10 حوض بنائے تھے، جن میں 5 حوض ہیکل کے دائیں طرف اور 5 ہیکل کے بائیں طرف، اور ایک بڑا حوض سامنے تھا۔ اس میں سب لوگ اپنے ہاتھ پاؤں دھو کر وضو کے لیے قربان گاہ میں جاتے تھے، اور حوضوں میں ان جانوروں کو دھوتے تھے جن کی قربانی کرنا ہوتی تھی۔ قربانی کے لیے آپ نے ایک اور قربان گاہ پیتل کی بنائی، جس کا طول و عرض 20 ہاتھ اور بلندی 10 ہاتھ تھی، اور اس کے تصرف کے لیے دیگ اور چمچے اور دست پناہ وغیرہ یہ سب چیزیں نہایت عمدہ پیتل سے بنائیں، اور دوسرے کاموں کے لیے 10,000 میز بنائے جن پر شیشیاں اور پیالیاں رکھی جاتی تھیں، اور 10,000 شمع دان، جن میں سے ایک بڑا شمع دان رات دن ہیکل میں روشن رہتا ہے، یہ جنوب میں رکھا گیا، اور سونے کے میز شمال کی جانب اور قربان گاہ ان کے درمیان رکھی، اور باقی برتن اس مکان میں رکھے جو 40 ہاتھ لمبا تھا، اور ہیکل کے چاروں طرف 3 ہاتھ بلند ایک دیوار بنائی تاکہ ہر کوئی اس میں جانے نہ پائے، کیونکہ وہ مقام متبرک تھا، وہاں خاص اور پاک شدہ لوگ جاتے تھے۔ اس دیوار کے باہر ایک غار بنا کر زمین کو بلند کرا کے ایک دوسری چھوٹی ہیکل تعمیر کرائی، اس کے اندر بڑے بڑے کمرے بنائے، 4 دروازے لگائے، اور چھوٹی ہیکل کے سامنے دور دور تک 2 طرفہ مکانات کی قطار بنائی اور اس کو چاندی سے ملمع کیا۔ یہ عظیم الشان ہیکل 7 برس میں بن کر تیار ہوا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کی دعوت کی، اور بڑی دھوم دھام سے صندوق شہادت یعنی تابوت سکینہ اندر رکھا۔ جب لوگ سب چیزیں بترتیب رکھ کر باہر آئے تو ایک بڑا سیاہ ابر کا ٹکڑا ہیکل کے اندر گیا جس سے اندھیرا ہو گیا۔ اب لوگوں کو بھی اس کی مقبولیت کا یقین ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کی کہ اے اللہ، اس مکان میں جس وقت تیرے بندے عبادت کرنے آئیں اور دعا مانگیں تو ان سب کی بندگی قبول کرنا، اور ان کی دعائیں اور ان کی حاجات بار لانا، اگرچہ تو اپنے بندوں کی نگہبانی کرتا ہے، اور جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر نگہبان اور ان پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور بے شمار جانور قربان کیے، جن کو سب کے روبرو آسمان سے اتر کر آگ کھا گئی، جس سے سب کو اس ہیکل کے مقبول ہونے کا اور بھی یقین ہو گیا۔ پھر تمام لوگوں کو رخصت کیا گیا، وہ خوشی خوشی نعرے مارتے ہوئے اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔ اس دن سے زیادہ خوشی کا دن بنی اسرائیل کے لیے نہ ہوا ہوگا، کیونکہ اس دن آفتاب اقبال اور دولت نصف النہار پر تھا، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا زوال شروع ہوا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہیکل کے متعلق میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔